میں کہتا ہوں کہ یہ سزا بالکل قطعاً جو ہے وہ شرعی نہیں ہے، کہ اس کی نظیر کہیں ملتی ہی نہیں۔ کیٹیگریکل مسئلہ ہے کہ کسی کو کیا پتا ہے کہ ایک خاتون کا جو بالکل ہی پرسنل معاملہ ہے، اگر وہ اپنے خاوند کو بھی نہ بتائے تو کسی کو نہیں پتا چل سکتا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی گواہ کو پتا چل جائے کہ جو ہے وہ فلاں عورت جو ہے وہ آج اس کو حیض شروع ہوا ہے، 3 دن کے بعد بند ہو گیا ہے یا 7 دن کے بعد بند ہو گیا ہے؟ یہ تو اس کا پرسنل مسئلہ ہے، اس کی گواہی اور اس کی بات جو ہے وہ معتبر ہے۔ عورت جب یہ کہے کہ میری عدت جو ہے وہ پوری ہو گئی ہے، میرے جو 3 مینسز تھے، یہ کورس تھا یہ 3 کا، یہ پورا ہو چکا ہے، تو اس کے بعد کسی کو شرعی طور پر، قانونی طور پر کوئی جرت نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ اس کی عدت جو ہے وہ باقی رہتی ہے۔ میکسیمم طہر جو ہے، یعنی جس حالت پاکیزگی جو ہے وہ ایک خاتون کو 15 دن جو ہے وہ کاؤنٹ کی جاتی ہے۔ 15 دن کے بعد اگر کسی خاتون کو جو ہے وہ خون آتا ہے، مینسز آتے ہیں، تو پھر وہ مینسز ہی شمار کی جائے۔ اگر عمران خان نے اللہ کی حدود کی خلاف ورزی کی ہے، بشرا بی بی نے اللہ کی حدود کی خلاف ورزی کی ہے، تو وہ مولوی صاحب جس نے نکاح پڑھایا ہے اس نے اللہ کی حدود کی خلاف ورزی نہیں کی ہے، پھر اس کو بھی تو آپ سزا دیں نا۔ آپ اس کو کیوں نہیں سزا دے رہے؟ اس کو آپ جو ہے نا وہ باقی لوگوں کو آپ جو ہے وہ سیف پیسج دے رہے ہیں۔ پانی پی ٹی آئی کو کتنی دفعہ کہا گیا کہ یہ مذہبی کارڈ کھیلتے ہیں، تو اس کے خلاف آج مذہبی کارڈ نہیں کھیلا جا رہا۔ بھائی دنیا مطلب اسلام میں کتنے لوگوں کو جو ہے وہ اتنی محبوس سزا جسے آپ کہتے ہیں بند کر دیا گیا ہو، محض عدت کے دوران نکاح کرنے پر۔ کوئی ایک بندہ ثابت تو کر کے دے نا کہ آپ نے عدت کے دوران جو ہے، چلیں آپ نے فعل حرام کا ارتکاب کیا، لیکن کیا تمام فعل حرام کے ارتکاب پر جو ہے وہ 6 سال 5 سال اس ملک میں جو ہے 7 سال جو ہے وہ اس ملک میں سزائیں ہو رہی ہیں؟ سزا نہیں ہے۔ اگر اس کو فرض کریں ایک شرعی مسئلہ بنا دیا جائے تو وہاں پر جو شرعی اصول اور ضوابط ہیں اس کے مطابق جانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ آیا عدت پوری ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی۔ یہ تجاوز بڑا چھوٹا لفظ ہے، تجاوز بڑا چھوٹا لفظ ہے۔ یہاں پر شریعت کو پامال کیا گیا ہے مکمل طور پر اور دفنایا گیا ہے، اخلاقیات کو دفنایا گیا ہے، قانون کو دفنایا گیا ہے، آئین کو دفنایا گیا ہے، کوئی چیز باقی رہی ہی نہیں ہے۔ یہ تجاوز جو ہے وہ بھی کسی حد سے، یہ تو بہت چھوٹا لفظ ہے اس کے لیے۔ اور شریعت مطہرہ کے بعد پھر قانون ہمارا کیا کہتا ہے؟ اگر قانون بھی شریعت سے ٹکراتا ہے تو قانون بھی جائے گا، لیکن یہاں نہ شریعت کو دیکھا گیا، نہ قانون کو دیکھا گیا، نہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو دیکھا گیا، بس یہاں جلدی تھی فیصلہ سنانے کی۔ جج صاحب کو بھی پتا تھا کہ میں بھی جلدی فارغ ہو جاؤں، میرے سے پہلے تو 2 جو کئی روز سے جیل میں حاضری لگوانے آتے تھے انہوں نے تو اپنی جان چھڑا لی ہے، میری بھی جان چھوٹ جائے۔ تو جج صاحب نے بھی، تیسرے جج نے بھی، ابھی اور بہت سارے کیس ہیں۔ اور جھگڑا کیا ہے؟ جھگڑا یہ ہے، پہلے میں نے تو اس پہ مانتا ہی نہیں تھا، ان باتوں پہ یقین نہیں کرتا تھا۔ جھگڑا ڈیل کرو ہمارے ساتھ، 3 سال کے لیے ملک سے باہر چلے جاؤ، یا 3 سال کے لیے بنی گالا خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ، نہ ہمارے خلاف بولو، نہ ہمارے لاڈلوں کے خلاف بولو، وگرنہ ہم تمہیں ذلیل کریں گے۔ یہی کہا جا رہا آج کہ یہ جھگڑا ہے۔ تو ایک مرد مجاہد ڈٹ گیا، اس نے کہا کہ بھائی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں ڈیل نہیں کرتا۔ یہ ڈیل نہ کرنے کی سزا دی جا رہی۔ اور کل اگر کوئی بات کسی جگہ معاملہ طے ہو گیا تو یہ سارے جج کیا منہ دکھائیں گے قوم کو؟ یہ فیصلہ ساز جو ہیں، یہ جو فیصلہ کر رہے ہیں، یہ جو فیصلے کروا رہے ہیں، ان کے پلے کیا رہ جائے گا؟ اور جیسے نواز شریف کے کیس، نواز شریف کہتا تھا میرے خلاف جرنیلوں نے ججوں پہ دباؤ ڈال کے فیصلے کروائے، اور وہی ہوا۔ سپریم کورٹ نے تاحیات، سپریم کورٹ نے فیصلے کیے، نااہل قرار دیا۔ ہائی کورٹوں نے جائیدادیں ضبط کی، ہائی کورٹوں نے اشتہاری قرار دیا، اور اب چند دنوں کے اندر اندر وہ سارے کیس اڑ گئے ہیں۔ وہ جج اگر کہیں ہیں جنہوں نے کیس اڑائے ہیں تو کیا کوئی شرم حیا نہ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمران خان صاحب اور ان کی زوجہ کے متعلق جو فیصلہ آیا ہے ایک عدالت کا، اس کے بارے میں سوال پوچھا ہے بھائی نے۔
تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ فیصلہ قرآن و سنت کے خلاف ہے اور غلط ہے۔ اس غلط فیصلے سے جو شرعی نکاح ہوتا ہے اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ایسے فیصلے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی جو شرعی حکم کے سے ٹکراتا ہو اور شرعی حکم سے متصادم ہو اور اس کے خلاف ہو۔ تو چونکہ یہ فیصلہ شرعی حکم کے خلاف ہے، اس لیے ان کے نکاح پر اس فیصلے سے کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ شرعی طور پر ان کا نکاح 100% درست اور صحیح ہے، وہ زوجین ہیں اور زوجین کے طور پر ان کا رہنا حلال ہے اسلام کے مطابق۔ بشرا بی بی نے جو عمران خان صاحب کے ساتھ نکاح کیا ہے، وہ بقول عمران خان صاحب کے بھی اور بشرا بی بی کے بھی وہ عدت کے بعد اس نے کیا ہے، کیونکہ وہ ایک دیندار عورت ہے، پردے والی عورت ہے، شریعت کو سمجھتی ہے، تو اس کو پتہ ہے کہ عدت کے اندر نکاح نہیں ہوتا، تو اس نے وہ جو شرعی تقاضا ہے اس کو پورا کر کے نکاح کیا ہے، جس پر اس کا حلفی بیان وہ بھی موجود ہے، عمران خان کا بھی حلفی بیان موجود ہے۔ تو عمران خان بھی پڑھا لکھا انسان ہے، اس کو بھی دین کا شریعت کا کئی مولویوں سے بھی زیادہ پتہ ہے، تو وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ عدت کے اندر جو ہے نا وہ نکاح کر لیتا۔ گواہ جو ہیں وہ ان کے دونوں کے بیان، وہ مولوی جو نکاح پڑھانے والا ہے اس کا بیان بھی پھر جاتا ہے، کبھی کوئی بیان ہوتا ہے کبھی کوئی بیان ہوتا ہے، اور یہ جو پہلا خامد ہے اس کا بھی کبھی کوئی بیان ہوتا ہے کبھی کوئی بیان ہوتا ہے۔ تو ایسے گواہوں کی گواہی تو ناقابل اعتبار ہے، مردود ہے یہ گواہی شرعی طور پر۔ تو یہ فیصلہ صرف عمران خان کے ساتھ دشمنی کے لیے اور عمران خان صاحب کو معاشرے میں بے توقیر کرنے کے لیے عمران خان کے دشمنوں نے کروایا ہے اور کیا ہے، اور یہ فیصلہ کرنے والے نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنایا ہے۔